الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اپنے پندار میں خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ہم نے دو طرح کے لوگوں کے بارے میں پڑھا، اول مومنین اور دوم ہم نے آخری دو آیتوں میں کفار کے بارے میں پڑھا۔ یہاں پہ ایک تیسرے گروپ کا اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ تیسرا گروپ جو ہے وہ منافقین کا گروپ ہے۔ منافقین کا جو دل کا مرض ہے اس کا نام نفاق ہے، اور نفاق کو سمجھنے کے لیے عربی لفظ نفقہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ نفق جو ہے وہ سرنگ کو کہتے ہیں، اور نفقہ جو ہے وہ ایک جو گوہ ہے، جو کہ ایک صحرائی بڑی چھپکلی ہوتی ہے، اس کی سرنگ کو نفقہ کہتے ہیں، جس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کتا اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ایک اوپننگ سے جو ہے وہ داخل ہو تو وہ دوسری اوپننگ سے دوسرے منہ سے جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اور اگر دوسرے اوپننگ سے داخل ہو تو اس منہ سے اس اوپننگ سے وہ جو ہے جانور بھاگ جاتا ہے کتے کے اٹیک سے۔ اسی طرح سے جو منافق ہے، جس کے دل میں نفاق کا مرض ہے، وہ دو منہ ہوتا ہے، ٹو فیسڈ ہوتا ہے، کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ وہ پکا مسلمان ہے، لیکن اگر مسلمان دشمنوں کے ساتھ ہے تو اپنے آپ کو شو کرے گا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ منافقت جو ہے، منافق جو ہے، ان کی دو اقسام ہیں، ایک شعوری منافق اور ایک غیر شعوری منافق۔ شعوری منافق جو ہے وہ منافق ہے جس کو دل میں اپنے پتہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان بننے کا ڈھونگ کر رہا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ منافقین کا سردار تھا مدینے میں۔ جبکہ دوسری طرح کے منافق غیر شعوری منافق ہیں، جس میں اکثریت ہے منافقوں کی۔ ان لوگوں کو دل میں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن وہ حقیقت میں منافق ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت اللہ اور اسلام کی محبت سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے جہاں پر بھی موقع آتا ہے کہ اللہ کو اور اس کے دین کا کام کیا جائے، اور دنیا اگر وہاں پہ لوز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کام میں شامل نہیں ہوتے، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، لیکن دل سے وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ نفاق کا مرض اس قدر برا اور اس قدر کہنا چاہیے کہ شدید ہے کہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء کے اندر آیت 145 میں فرماتے ہیں: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ گویا جو کفار ہیں ان سے بھی نیچے یہ منافق ہوں گے، کیونکہ کفار جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے اپنے جو ہے کفر کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں ہوں مسلمان، اور پھر یہ اس طرح سے مسلمانوں سے لڑتا ہے، جبکہ منافق جو ہے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی منافقت سے محفوظ رکھے۔ اب ترجمہ ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم: ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر کے اوپر ایمان لے آئے، وما هم بمؤمنین، اور حالانکہ وہ حقیقی طور پر ایمان نہیں رکھتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور یہ اپنے پندار میں خدا کو مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، وما یعبدون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو ہی چکمہ دے رہے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں۔ کیوں چکمہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں، سب سے نچلے درجے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے، لیکن دل سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں، دل میں ان کے یہ خیال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا فہم عطا فرمائے، اور ہر قسم کے نفاق سے، ہر قسم کی منافقت سے ہم کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔